السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ بھارت واسیوں پر، دنیا والوں پر امن سلامتی شانتی انتی نازل کرے۔ ایک بہت بڑا فتنہ آج چل رہا ہے امت مسلمہ میں، وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، کہیں پر بھی غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، تو بھی تم خاموش رہو، تم کچھ مت بولو۔ فتنہ ہو سکتا، فساد ہو سکتا، پرابلمس آ جاتے، لڑائی ہو جاتی، اور یہ بول بول کر امت مسلمہ کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے روکنے والے عظیم کام سے روکا جا رہا ہے۔ اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اگر آپ پڑھیں گے اور قرآن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل سے ملے گا کہ ہر نبی نے ماشاءاللہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور بعد میں صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین نے، اور ائمہ اکرام محدثین رحمت اللہ علیہ نے صاف طور پر توحید اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی اور شرک مخلوق کی پوجا سے روک دیا، مخلوق کی عبادت سے روکا، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو نبی پہلے گزرے ان کے اطاعت کی دعوت دی، اور تمام دوسرے لوگوں کی اطاعت سے منع کیا۔ اور یہ بات کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین، ائمہ اور محدثین علی رحمہ دنیا کی تکلیف برداشت کر لیے، قربانیاں دے دیے، لیکن نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر سورہ نحل کی آیت 125 میں، سورہ فصلت کی آیت 33 میں، سورہ آل عمران تیسرے سورہ کی آیت 110 میں حکم دیتے ہیں، اور سورہ آل عمران تیسرے سورہ کی آیت نمبر 104 میں بھی، کہ نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ واضح طور پر تو توحید اور سنت اور شریعت کی دعوت دینا اور شرک اور بدعت اور حرام سے روکنا ہر مسلمان کا فریضہ رہا، اپنے اپنے علم کے مطابق۔ علم حاصل کرے گا توحید و سنت شریعت کا اور دین کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا۔ اس مسئلے میں رتی برابر بھی شرک بدعت اور حرام کو برداشت کرنے کی اگر امت کو عادت ڈال دیے اور توحید و سنت اور شریعت کی دعوت دینے سے روک دیے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا عذاب کا انتظار کرو، تباہی کا انتظار کرو۔ تم ضرور نیکی کی دعوت دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ امتیں تباہ ہوئی کیونکہ برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھ گئی۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ تباہ ہوئے جو گناہ کر رہے تھے، وہ لوگ تباہ ہوئے جو گناہ پر خاموش تھے، اور وہ لوگ بچ گئے جو گناہ سے روک رہے تھے۔ تو آج بھی اور قیامت تک اللہ ہی کی عبادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہم دعوت دیتے رہیں گے صحابہ کی طرح، اور برائی سے، شرک اور بدعت اور حرام سے روکتے رہیں گے۔ فتنہ، فساد، بغاوت اسلام میں حرام، ہرگز نہ کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو غیر مسلم بادشاہ نمرود کو دعوت دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روم اور ایران کے بادشاہوں کو بھی اور مکہ کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو بھی جو دعوت دین دی تھی، وہ سنت پر عمل کرتے ہوئے غیر مسلم حکمرانوں کو دین کی دعوت دیں گے، ان کو شرک اور بدعت اور حرام اور ظلم سے روکیں گے، توحید و سنت اور شریعت کی عدل و انصاف اور سلامتی کی دعوت دیں گے۔ بھارت کے اندر، میں انڈیا میں ٹی وی چینل سے لے کر لیکچر سے لے کر خطبوں تک یہ دعوت دیتا ہوں مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، کہ توحید و سنت اور شریعت پر آئیے، شرک بدعت حرام چھوڑ دیجئے۔ حکمرانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، مودی، امت شاہ، موہن بھاگوت، سب کو، کے سی آر، کے ٹی آر، سب کو، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ بائیڈن کو بھی، برٹن کے رشی سنک کو بھی۔ میری استطاعت اللہ تعالیٰ دیا ہے مجھے کہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر ان الشرک لظلم عظیم میں سمجھا سکوں۔ شرک بدترین ظلم، اور اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو، ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز، اللہ اس کے نبی کی اطاعت کرو، اس میں کامیابی ملے گی، دوسرے رستے سے بربادی ہے، یہ سمجھاتا ہوں۔ معصوموں کے قتل کو
برداشت مت کرو، ظالموں کو سزا دو. بھوکمری، سود، شراب، تمباکو، زنا، ہوموسیکشوالٹی، قوم لوط کی حرکت اور ایسی کئی بربادیاں جو آ رہی ہے اس کو روکو. گودی میڈیا کے زہریلے پروپیگنڈے کو روکو اور ہر مسلمان اور غیر مسلم کو انصاف دلاؤ جو مظلوم ہیں. یہ میں بات سمجھاتے رہتا ہوں. اب اس پر کہا جا رہا ہے نہیں سمجھانا، فتنہ ہو سکتا. دین کا کام نہیں کرنا بہت بڑا فتنہ ہے. دین کی دعوت دینا سب سے بڑا خیر ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 7 اللہ فرماتے ہیں تو اللہ کی مدد کر اللہ تیری مدد کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو توحید و سنت کی دعوت دینا، شرک و بدعت سے روکنا، اپنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے. اور یہ کام سے رک جانا گویا بربادی کو دعوت دینا. نہیں بھئی بغاوت ہوتی، کئی تو بغاوت ہوتی. دین کی دعوت زبان سے دینا ہے. فذکر انما انت مذکر، پہنچا دو، تمہارا کام پہنچانا ہے. لست علیہم میں مسیطر، تم کسی کے اعمال کے داروغہ نہیں ہے. ہم پہنچا دے رہے ہیں. مان لیے الحمدللہ، نہیں مانے بربادی اٹھائیں گے، اللہ کو جواب دیں گے. پہنچا دینا ہمارا کام. کیا آتنکواد روکو، ہندوتو آتنکواد. معصوموں کو مت مارو. کسی ملک میں، اپنے ہی ملک میں فساد مت کرو. زہریلی پلاننگ اور ایجنڈے مت چلاؤ اسلام، مسلمانوں یا کسی بھی قوم کے خلاف. امن و سلامتی اور خیر لے کر آؤ. یہ چیز کی دعوت دیتے رہتا ہوں اور دیتے رہوں گا انشاءاللہ. اب بعض جنے نہیں حکمرانوں کے خلاف بولنا منع کرے. مسلمان اور غیر مسلم حکمران کے بیچ میں جس کو فرق نہیں معلوم انہیں نمبر 1 کا جاہل ہے. نمبر 1 کا جاہل ہے. مسلمان حکمران کے لیے کیا اصول ہے، غیر مسلم حکمران کے لیے کیا اصول ہے، یہ دونوں میں واضح فرق ہے. غیر مسلم حکمران کو دعوت دیں گے جیسا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی انبیاء دیے اور صحابہ سے جا کر دیے ماشاءاللہ روم اور ایران کے بادشاہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اور یہ غیر مسلم بادشاہوں کو دعوت دین دینا لازم. مسلمان حکمرانوں کی اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے جب تک وہ اللہ اس کے نبی کی اطاعت کریں. اور ان کو کریکٹ کرتے وقت ماشاءاللہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے کریکٹ کریں، ان کے خیر کو ابھاریں گے. کہیں پر اگر غلطی ہے تو بہت اچھے سے سمجھائیں گے دعا دیتے ہوئے. فتنہ، فساد، بغاوت نہیں، حرام ہے. تو ہم شروع سے بول رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کو دعوت دین سے روک کر بعض انڈیا کے اندر RSS کے غلام اٹھے ہیں جو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں تم کو دین کی دعوت ہی مت دو، خیر کی بات ہی مت کرو، جو کر رہے اللہ کرنے دو. مسلم حکمران 56 ملکوں کے انڈین گورنمنٹ کو، مودی گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں یہ مت کرو، یہ بربادی، فساد مت کرو، رام نومی میں فسادہ مت کرو، تمہارے ہندوتو آتنکوادیوں کو سمجھاؤ، قتل پہ مت لے کے جاؤ، معصوموں کے قتل پر وغیرہ 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 سب سمجھا رہے. اللہ اس کے نبی کی شان میں بے حرمتی مت کرو، قرآن حدیث کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے گودی میڈیا میں مت چلاؤ. مسلم حکمران سمجھا رہے. لیکن RSS کے غلام ہمارے ملک کے اندر تھوڑے اٹھ گئے، طارق فتح اور جونیئر طارق فتح، وہ یہ بول رہے نا ہرگز نہیں بولنا ہے. حکمران ہے، حکمران کو نہیں بولنا. سب سے پہلے مودی کو بولنا، انڈیا کو بولنے ایسا نہیں ہے. انڈیا الگ، مودی الگ. انڈیا الگ، BJP RSS الگ، میرا بھارت الگ، سنگھ پریوار الگ. پہلے الگ الگ ہے. 140 کروڑ ہندوستانیوں کے خیر کے لیے، میرے بھارت کی حفاظت کے لیے مودی گورنمنٹ کے زہریلے، دیوانے، پاگل پالیسیز کے خلاف بول کر ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ انڈیا کے خلاف نہیں ہے. یہ انڈیا کی تائید میں اللہ اس کے نبی کے احکام کی روشنی میں بہترین کام ہے الحمدللہ. نہیں اگر کوئی کر رہا ڈر کے، کیسا تو بھی ہیبت کھا کے، تو انہیں RSS کا، BJP کا غلام بن رہا. اللہ کا غلام نہیں ہے، سلیو آف اللہ نہیں ہے. اللہ کے غلام بنیے. اور بھارت، امریکہ، دنیا کے اربوں لوگوں کو بچانے کے لیے اگر امریکہ کے پریزیڈنٹ، برٹن کے پریزیڈنٹ یا انڈیا کے پرائم منسٹر غلطیاں کر رہے، تباہی کے رستے پہ چل رہے، شرک بدعت حرام کے رستے پہ چل کے بربادی لا رہے، تو توحید و سنت کی شریعت کی دعوت دیجئے
اور ان کو اور پورے ملک کو اور پوری دنیا کو بربادی سے بچائیے اسلام کے ذریعے۔ نہیں کر سکتے تو منہ بند کر کے کونے میں خاموش بیٹھے رہیے، مسجدیں دے ڈالو ان کو، انہوں منگ رہے تو جونیئر طارق فتح بول رہا ہے منحوس، گیان واپی مسجد دے ڈالو، ان کی دکھ رہی وہ، ایسا تو 70,000 مسجدیں مانگ رہے انہوں، 70,000 مسجدیں دے ڈالیں گے، انہوں قانون پہ قانون لا رہے اسلام کے خلاف، انہیں تائید کر رہا ان کی، مسلمانوں کو مار رہے انہوں، انہیں تائید کر رہا ان کی، کہیں کو جہنم میں ان کو بھی جا رہا تو بھی جا رہا، بھائی مت کر ایسا۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ برائی دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے زبان سے، علم حاصل کرنا، برائی کو زبان سے روکنا لازم فرض عین، اور کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو توحید و سنت شریعت کی بات کو سمجھنے، عمل کرنے، پھیلا کر نافذ کرنے، شرک بدعت حرام کو ختم کرنے والا بنائے، صحابہ جیسا، اور کامیاب کر دیا۔ السلام علیکم۔